الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کے اندر جتنی ابھی مثال بیان فرمائی ہیں اور جتنے قصے اور واقعات بیان فرمائی، صرف لوگوں سمجھاؤ واسطے
لوگوں کی ہدایت واسطے، تاکہ لوگ انہوں کے اندر غور و فکر کر کے سوچ بچار کر کے انہوں سمجھ کے پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عورت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ عورت بھی اللہ کی ولی ہے۔ تو میرا دل لگا کہ تمام بھائی ایک دسو کہ اللہ کا ولی ہونا کون ہے؟ ایک وہ ولی ہوتے ہیں جب تساں سمجھتے ہیں، مگر اصل وہ ولی ہے جس کو اللہ کا قرآن ولی ہے۔ سب تو پہلی گل ہے کہ اللہ کا ولی ہونا کون ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کہ اللہ کے ولی کی کیا شان، کیا مقام، کتنی عزت۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن اللہ کے ولی ہیں انہاں دے اوتے کہیں قسم کا خوف، خطرہ، غم، تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ وہ ولی ہوگا کون ہے؟ اللہ نے ولیاں کی دو نشانیاں بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی پہلی نشانی ہے ایمان۔ ولی وہ ہوتے ہیں جڑا ایماندار ہوتا ہے، بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری نشانی ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جس بندے کے دل میں خدا کا خوف نہیں، وہ بدماش کا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کی پہلی نشانی ہے ایمان، دوسری نشانی ہے خوف خدا۔ بلکہ ایک تو سمجھو دو نشانیاں اللہ نے دسی ہیں، ایک نشانی میں چلے سی۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ حیا ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے وجود تے سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک تو سمجھو کہ ولی یا کتنے نشانیاں ہو گیا؟ ترائے۔ جن کی آنکھ حیا بھی ہو گئی، بے حیا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جن کے دل میں خوف خدا ہو گئے، اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جن کے وجود کے اتنے سنت مصطفیٰ ہو گئے، جڑا تارک سنت ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے یہ ولی جس کے اندر ایک ترائے صفتہ موجود ہو گئے، دنیا کے لوگ اس کو اللہ کا ولی آخر کے بھاوے نہ آخر، مگر اللہ کا قرآن قرآن کیا ہے ولی۔ یہ لوگ آتے ہیں کہ یہ جڑے لوگ ہیں یہ ولیاں کو نہیں مانتے، آگے بڑھو کہ یہ ولیاں کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ولیاں کے منکر ہیں، کہ ولیاں کو نہیں مانتے۔ بلکہ میں یہ آخاں جب اللہ ولی آکھے ای ہو جیا ولی کا منکر کافر ہے، ای ہو جیا ولی جس کو اللہ کا قرآن آکھے وہ ایک تصور قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے۔
فرمانا کہ تھوڑے آکھنا کہ میں آکھنا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جیڑا پرائی عزت دھی ہے وہ تب کے لیے تھی وہ ولی ہے جیڑے دل کے اندر خدا کا ڈر کے خوف کو نہیں تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس نے وجود کے پیغمبر کی سنت کوئی نہیں وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اس کو سکے ولی یہ ہو جب بندہ کا بدماش ہوتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا وہ ولی شیطان ہو سکتا ہے ولی الرحمان نہیں ہو سکتا تو بہرحال یہ آیت میں پڑھی اس کے اندر بھی اللہ نے ایک ولی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ولی مرد بھی نہیں عورت ہے صنف نازم ہے اللہ کی ولی ہے اس کی ولایت کی تصدیق اور تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے ایہو جی ولی کا منکر کون ہے کافر اصل ولی ہے جوتیاں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ ولی ہوئے جس کو اللہ کے ولی جب تسا ایسا ولی بڑے ہوتے لوگ کیا کہتے اکھے دیکھو جی ولی وہ ہوتے جب حوات کو دے نہیں ولی ہے جب حوات کرنے یہ جتنے پکھی پرندے ہوتے ہوتے سارے ولی مطلب کیا کہتے کہ ولی ہوتے جب قیامت کرے یہ جتنے دامر کرتے ہوتے قیامت کے سارے ولی مطلب کیا کہتے کہ ولی وہ ہوتے جب کندھا کٹورے ایک ولی ہے کاندے ہوتے جو چڑھے تے ڈوبڑی پیڑی سے کاندھ ڈور پڑی ہے ولیاں کا کام کندھا کٹورنا ہوتا ہے یہ ولیاں کا کام ہوا کرنا ہوتا ہے یہ ولیاں کا کام دریا کے اندر کرنا ہوتا ہے وہ ولی وہ ہوتا ہے جن اکھ حیا ہوئے جن دل کے اندر خوف خدا ہوئے جن وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے او ولی ہے جب تسا ولی آ تو اساں نہ ولی لہذا میں تو پاس ایک ولی تھوڑی جی کہانی سننا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ وہ مرد بھی نہیں وہ ایک عورت ہے اللہ نے ولی ہے ایہو جی ولیاں دا منہ کے جڑا اصل وہ کافر ہے وہ سمجھ نہیں پئی دساں وہ ولی کون ہے اور اللہ نے کس طریقے نال تذکرہ کیتا ہے اللہ نے اس ولیہ دی کیڑی ادا پسند آئی ہے جڑی وجہ تو اللہ نے قرآن سے پڑھایا کمال تو یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جڑا اس دنیا کی زندگی کے اندر بولے کوئی حرکت کرے زبان نال گل کرے کہ اللہ اس کی گل قرآن بڑھا کے اپنے پیغمبر کے نازل کر کے قیامت تک پاون والے لوگوں کو اللہ تعلیم دے کہ ولی انج ہو جائے میں اللہ کی یاد تھوڑا جی ہم تذکرہ کریں کہ اللہ کی ولیہ کون عورت ہے اللہ نے دی کیڑی ادا پسند ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی
کسی دا واسطہ تے وسیلہ پیش نہیں پئی کریں دی ان نہیں آدھی اللہ فلان نبی دا وسیلہ ولی دا وسیلہ باب آدم دا وسیلہ نوح علیہ السلام دا وسیلہ نہیں کسی واسطے تے وسیلے دا اللہ نہیں پئی سجے نیڈا رکھتا دی رب اے میرا ربا اے میرا پروردگارا انی نظرت لکا اے میرا اللہ میں نظر پہ منینیا منت پہ منوتیا میں منوتی پہ منینیا ایک نیاز پہ منینیا او جی میری منت نظرے لکا او صرف تیرے واسطے اس منت کے اندر کسی نبی دا حصہ کوئی نہیں کسی ولی دا حصہ کوئی نہیں کسی نوری تے ناری تے شجری تے حجری دا حصہ کوئی نہیں کسی چھوٹے تے بڑے دا حصہ کوئی نہیں کسی امیر تے غریب دا حصہ کوئی نہیں کسی مرد تے عورت دا حصہ کوئی نہیں نظر تو لکا اے میرا اللہ او جی منت تے نظر پہ منے نیا صرف تیرے واسطے تیرے بغیر کسی دے نام دی منت تے نظر معلوم ہوتا ہے جڑا اللہ دا ولی ہوتا ہے وہ منت تے نظر تے نیاز کندے نام دی منتا ہے کیوں اس واسطے جنہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکات عبادت ہے اسی طریقے نال منت منوتی عبادت ہے اسی طریقے نال نظر نیاز بھی عبادت ہے تے عبادت دے لائق کون ہے لہذا منت منوتی تے نظر نیاز دے لائق بھی کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے تا اللہ کریم نے فرمایا مسئلہ اللہ نے ثابت کیتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جڑا بھی نظر تے منت منتا ہے تا وہ کہندے نام دی منیندا ہے کسی نبی دے نام دی منت نہیں منیندا کسی ولی دے نام دی نظر نیاز نہیں منیندا کسی پیر فقیر دے نام دی نظر نیاز نہیں منیندا کسی فرشتے دے نام دی نظر نیاز نہیں منیندا کسی مولا یا جینے دے نام دی نظر نیاز نہیں منیندا جڑا اللہ دا ولی ہوتا ہے اس نوں پتہ ہوندا ہے جو نظر نیاز تے منت منوتی عبادت ہے تے عبادت دا صرف اللہ دا حق ہے نتیجہ یہ ہو رہی کہ نظر نیاز تے منت منوتی دے لائق ہے تا کون ہے یہ صرف اللہ دی ذات ہے جڑا اللہ دا ولی ہوتا ہے او جڑا بھی منت یا نظر منیندا ہے تا کہندے نام بھی منیندا ہے مرد بھی نہیں عورت ہے کہ اللہ نے اس دی اس نظر دی ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس نے قرآن کا بنایا تے تھوڑا پسند اللہ نے سبق چلتا ہے کہ جڑا بھی منت مننی پونے نظر نیاز نہیں پونے ککے دے نام دی نے بنی ہے اس دے نام دی نے وجہ دے نام دی ابراہیم دی بیوی نے منت منوتی بنی ہے اور اللہ نے ربی امی کتنی سونی بات ہے
تے مطلب عورتاں منتا بنے نہیں تے مطلب اس انداز نال بنے نہیں کہ بکرا گھر بھی آسان تے دریز بنے بھی آسان تے نچدی آسان تے اے کرے بھی آسان اے تھوڑی آسانیاں بنتا ہے مگر او بھی عورت ہے جی عورت اللہ دے نام دی منت پئی بنے دی ہے جدی منت کو اللہ اتنا پسند کیتے جس کو اللہ نے قرآن پڑھا یہ تھوڑی آسانیاں منت کون خوش ہوندے شیطان ہی خوش ہوندے اصل منت تو ہے جی منت خوش کون ہوئے اے اللہ کا بندہ ہونا بھی اللہ سائیا اللہ کما فی بطنی اے میرا اللہ مینوں پتر دے تے تیرا پتر دے سے کیونکہ پتر دے والا تو ہے میں اس کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرانا میں ہی ہو کرنا ہے کہ تیرے گھر کا کو خادم بنانا تیرے گھر کے اندر رہ کے تیری عبادت کرنی ہے تیرے دنیا کا کوئی کام نہیں کرانا وہ جڑے دلے منت بنے دیے تے اے گل بھی اللہ نو کرے دیے تے ور آخر تے کیا نے فتقبل منی اے میرا اللہ میں غریبی دی اس منت نو قبول فرما تے قبول کر اللہ جڑے منت پہ بنے دیا میری اس منت نو قبول کر مطلب کہ اللہ میں پتر بھی دے تاکہ میری منت پوری ہو وجے تے تینوں کیوں آدھی پیا تیرے نام دی منت کیوں پہ بنے دیا اللہ میرا عقیدہ بھی سن گے میرا ایمان بھی سن گے تے میرا ایمان تے عقیدہ کیا ہے آدھی انت السمیع العلیم اے میرا اللہ میرا عقیدہ ہے پکی گل ہے سمیع علیم تو ہے سننا والا بھی تو ہے جاننا والا بھی تو ہے تیرا زبان نال بولے تب دیا سن دے تیرا زبان نال نہ بولے تے دل دے اندر خیال کرے علیم ہو مانی مدہ تو جاننا والا بھی تو ہے سننا والا بھی تو ہے جاننا والا بھی تو ہے تیرا سمیع علیم تو ہے تمنا ملوتی دے لے کوئی تو ہے اللہ سائیا میں تینوں کس وقت پیا دیا جو میرا عقیدہ تے ایمان ہے جو تیرے بغیر نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جانتا ہے آج کل میرے نام کے منت ملوتی منے دیتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں انہوں کو پتہ ہوتا ہے منت ملوتی دے لے وہ ہے جرا سنے بھی صحیح کہ اس کو پتہ بھی ہوگا کہ میری نام کی منت کون پیا منے دے کون میرے نام پر پیا کرے دے تے سننا تے جاننا یہ صفت تے خاصا کر دے صرف اللہ ہے ہن اس عورت نے منت مننی ہے کہ اللہ نے میں پتر دے تے میں اس کو تیرے گھر کا خادم بنا سا تیرے گھر وچ رہ کے تیری عبادت کرے سی دنیا کا کوئی کام نہ کرے سا تے آخر کار اللہ میں غریبی دی منت قبول چا کر تے تیرے کو اس وقت آدھی بیان سندا بھی تو ہے تے جاندا بھی تو ہے اس تگل کر چھوڑی اللہ کریم فرماتے ہیں وقت گزرتے گزرتے جڑے ویلے آ گیا ولادت دا ٹائم فلما اللہ کریم فرماتے ہیں جب کئی تھی کہ جب کئی اور اندازہ عورت بھی اللہ میں پتر دے تے اللہ کی شریعتی اللہ دی ولی ہے ایک نہیں ولی مگر اللہ دی ولی دی مرضی ہے جو میرا کے ہوئے پتر ہوئے تے اللہ دی مرضی ہے جو کے ہوئے دھی ہوئے مرضی کہنی پوری ہوئی معلوم ہوتے مرضیاں دا مالک کون ہے مرضیاں دی مالک اللہ دی ولی دی کوئی نہیں اپنی مرضی دی بھی نہیں چل سکتی اللہ کو دعا تے مانگ سکتی ہے مگر دی مرضی نہیں چل سکتی حالانکہ اللہ دی ولی ہے
معلوم ہو کہ مسجد والے کون؟ کوئی نبی کوئی ولی چھوٹا بڑا کوئی مسجد والے نہیں، مرضیاں پوری ہوتی ہیں کہ گئیاں ٹھیک ہے وہ ہے جنہیں اللہ تعالی کہیں مرضی نہ کچھ نہیں ہوگا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو جتنا زور لاؤ تھوڑی مشیت تے چاہت پوری نہیں تھی جتنے سے اللہ نے چاہے، ہاں تھوڑی مشیت بھی پوری کہاں تھی جو اللہ کی مشیت رسی اکلے تھوڑی مرضی پوری، ہاں اللہ کی مرضی ہو بلکہ جب تھوڑی مرضی نہ رلا کے لے کر ٹھیک ہے، ورنہ مستقل طور پہ تھوڑی اپنی ذاتی مرضی کا کرتی جلے ویلے بچی جم گئی وَلَا قَلَبِ رَبِّ إِنِّي وَزَرَتُهَا أُنْثَىٰ وَأَطْوِعْ الَّذِي رَبِّ میرا ربا پہلے منت منے دے کا بھی آدھی رب انی نظرت لکا ہون بھی آدھی رب انی وزعتها وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ
وہ کی دے سکتے ہیں جو خود محتاج ہے اولاد وہ دے سکتا ہے جب اولاد کی ضرورت آپ کو کوئی نہ ہو جو خود محتاج ہے وہ بیٹھ کے ان میں کوئی یہ سنو میں اس بندے کو 1000 روپیہ مانگا میرا خود منگتا بتا وہ میں کو دے سکتا وہ اسی طرح دماغ خراب ہے ایک سے تو مانگنے ایک سے شہر میں تو ضرورت ہے تو اس کو مانگنا ہے کو کوئی شہر کی ضرورت ہے ہر دنیا کا اندر جو کچھ بھی ہے حاجت مانتے ضرورت مانتے حاجت کے ضرورت پورا کرنا ہمارے صرف اللہ کے ہونے قرآن دی گھر والی اللہ دی ولیہ دیا رب انی شیطان کا اثر ہو گئے، جادو کا اثر ہو گئے، وہ بندہ اس حدیث کا بھی
اس واسطے آخر لگی کوئی سہا کے باقی میرا اللہ میں بی بی مریم تیری پناہ دے کرنے دی پیا مگر رب استعمال کری پہ کریں گی کوئی سہا اے میرا اللہ کو میں تویز پہ دینی ہوں چکر دے تویز آج کل دے مولوی دے پیوی دے حالانکہ جنہی وہ تویز دی کر پہ کریں گے تعویز کا معنی کہ اب وزا یوفید تعویزا تعویز کا معنی اللہ کو پناہ مانگنا تعویذ کا معنی اللہ کو پناہ مانگنا کہ جڑی پناہ منگی دی ہوندی او زبان نال منگی دی ہوندی ہے قلم نال لکھیندی نہیں ہوندی معلوم ہوندے تعویذ کا معنی پڑھنا ہوندا ہے لکھنا نہیں ہوندا قرآن تعلیم دیندے کہ تعویذ پڑھو اللہ کو پناہ مانگو اج دے مولوی تے پیرا کہ نہیں قرآن دے لفظ لکھ کے تے لوگاں کو تعویذ دیو اب ایو دیاں تعویذ لکھ کے دیوانا لے قرآن دے بھی منکرین حدیث دے بھی منکرین تے ولیوں دے بھی اس واسطے بی بی مریم دی مانگا دی اعیذھا بکا اے میرا اللہ میں تو تیری پناہ دے اندر دی پیا تعویذ دا معنی تے اللہ کو پناہ منگنا جی اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا میرے پاک پیغمبر قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون میرے پیغمبر کو آپ رب انی اعوذ بک اے میرا اللہ میں تیرے کو پناہ منگدا شیطان دے وسوسہ کو میں بچا کے رکھ اللہ کا پاک پیغمبر کو دعا منگدا ہے اعوذ بک اللہ میں بچا میں اپنی پناہ دے اندر گر شیطان دے حملہ کو بچا کے رکھیں اللہ آپ اپنے پیغمبر کو آدھا پیے تو میرے کو پناہ مانگ اللہ دا پیغمبر پناہ منگدا پیے تیرے اللہ منگدا پیے پیغمبر منگدا پیے تاکہ ہو دیا پیغمبر دے شیطان دا زور دے واسطے اثر نہیں کر سکتا اس واسطے تعویذ دا معنی لکھنا نہیں ہوگا بلکہ زبان نال اللہ کو پناہ یہ تمیز دی گل سمجھ آ گئی تے اس واسطے جڑے مولوی تے پیر تمیز لکھے نے یہ غلط ہیں انہاں دا کوئی وجود نہیں تعویذ لکھی نے نہیں ہوندے زبان نال پڑھی دے ہوندے اللہ دے پڑھ تے مولوی دے نہیں میں پڑھنا نہیں میں لکھنا ہے بہرحال اللہ کریم فرماوے عمران دے گھر والی رکھن لگے اللہ سائیں دے نام میں مریم رکھیا ہے تے اللہ سائیں اس نو شیطان دے چوکاں تو بچا کے رکھے تے دی اولاد نو بھی شیطان دے چوکاں تو بچا کے رکھے جڑے میرے دعا پہ منگدی ہے تے بڑے سونے طریقے نال دعا پہ منگدی ہے اب اللہ کریم فرمانے جڑا بندہ سونے طریقے نال دعا منگے اور میں تے کرنا فتقبل یہ معصوم بچہ رو رو کے بار بار رکھے نا ابا ابا تو پیو دی چیز نکل رہی ہے میرا
پتر او میرا پیارا بیٹا کیڑی شے منگدا ہے تے جے میرے بندہ رو رو کے آکھے ربا اللہ نے میری رحمت کو چھپیا میں دی او تو اللہ نے مجیبو میں جی کر کے آتا میرا پتر او میرا بندہ تو کیڑی شے منگدا ہے اللہ کریم فرمانے کے لیے اس عورت نے سونے طریقے نال دعا منگی نہ اللہ نے قبول بھی سونے طریقے نال کی تھی اللہ کریم فرمانے میں ربها بقبول حسن میں قبول بھی سونے طریقے نال کی ہو کیے تاکہ وکفلها زکریا انبتها نباتا حسنا میں اللہ نے اس بچی کی پرورش کرائی تے سونے طریقے نال کرائی ہن او کیے او جڑی اللہ کے گھر دے خادم بناون واسطے اس منت منی ہے نا یہ پہلے دور کے اندر یہ طریقہ ہے جی میں ہن کی اللہ کا گھر ہے تو مسجد یہ چار چفیر کمرے وہ کمرے اس واسطے سراہاں کے کمرے بنائے گئے ہیں جڑے لوگ اتھے مقصد احرام دیا اور رہ کے اللہ دی عبادت اللہ کے گھر جو کرے نا تے نال اللہ کے گھر دی حفاظت تے خدمت تے اس دی مقصد صفائی ہو گئی لگے رہے ہیں وہ انہاں دی رہائش گاہ ہوندی ہے کو نال کمرے بنے ہوئے ہیں تو مقصد ہے لوگ منت میں نے اللہ میں پوتر دے تو میں تیرے گھر کا خادم بنایا تھا یعنی اتھائی راسی نام کمرہ دے اندر اتھے رہ کے تیرے گھر دی خدمت ہی کرے سی حفاظت ہی کرے سی صفائی ہی کرے سی تے تیری عبادت بھی کرے سی چونکہ اے معصوم بچی پیدا ہو گئی تو وہ تو اتھے رہ نہیں سکتی اتھے کتنے لوگ رہنے اللہ کریم فرمایا وہ بھگرانی تیری منت پوری ہو گئی سی میں اللہ کریم کے بندے تے دل کی پیا لینا دے رہا ہے سرپرست بن سی کی کفالت کرے سی دے رہا اس دی مقصد ہر چیز کا خیال بھی کرے سی تے اس دے مقصد سرپرستی کے اندر اللہ کی عبادت کرے سی تو ایک کمرے کے اندر رہتا ہے زکریا علیہ السلام اللہ کو پیغمبر ہے یہ رشتے دے اندر بھی مریم کا خاتون تھی نا وہ سمجھ نہیں پئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چونکہ رشتے دے اندر بھی قریبی رشتہ تے اللہ دے نبی کو زیادہ سونی پرورش کرنا نہیں دیا جی میں تربیت اللہ کا نبی کر سکتے دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے تو اللہ کریم نے اس سے کو ادھر کفیل تے سرپرست کیا بنایا کہ ایدی کفالت تے ایدی سرپرستی طے کرنی ہے تو اللہ کریم فرمانے کفلها زکریا جڑے ویلے یعنی کچھ بندی ہو گئی چلن پھرن دی ہو گئی سمجھدار ہو گئی اس ویلے اس زکریا علیہ السلام نے حوالے کر دیتی گئی کہ تین کی تربیت کرنی ہے دیکھ بھال کرنی ہے وہ چار دیواری کے اندر رہ کے تے اللہ کی عبادت کے اندر لگ گئی تو اس کا کفیل کون بنا اللہ کا پیغمبر زکریا علیہ السلام وہ سنتے بیٹھے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام جڑے ویلے باہر گئے باہر تالا لا کے گئے اندر آمنا اللہ دے پیغمبر دے بغیر لیا کوئی نہیں ور کچھ دیر بعد جڑے ویلے اللہ دا پاک پیغمبر زکریا علیہ السلام تالا کھولے تے یا جڑے ویلے اندر داخل ہوندے اللہ دا قرآن نقشہ بیان کرے تے اللہ کریم فرمانے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها
سب کوئی ہو جی ولی نہیں کھا سکتے ہو جائے دنیا کے اندر جنت میں کھا دے اندازہ نہیں. مگر کمال ہے کہ اللہ نے ایک عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی عبادت گزار ہے، مگر اللہ نے اس کو اس دنیا کے اندر جنت میں دے کھوا دیتے. اصلا یہ ہوتیاں ولیاں نے جتیاں نے مقصد ہے خاک کا مقابلے نہیں کر سکتے. اس صدا کا ولیاں نے ملک ہے اساد ہے، ولیاں نے ملک ہے کافر ہوتے ہیں، مگر ولی وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرے. جڑے ویلے بی بی مریم دی ہوا میں درن دلہ
پاک کرتا ہوئے کیوں تے اج کل میں عورتاں ودیاں جنہاں کو اپنے دوپٹہ دا پتہ بھی کوئی نہیں، کپڑا دا پتہ بھی کوئی نہیں، پتلے کپڑے پاونے یا تنگ کپڑے پاونے ان کا سمجھو کہ انہاں دے وجود تے لباس ہے بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے پتلے کپڑے پاون کو بھی منع کیتا ہے تے نال اللہ دے پیغمبر نے تنگ کپڑے پاون کو بھی منع کیتا ہے۔ کیوں جو پتلے کپڑے دے وچوں ہی وجود نظر آندا ہے تے ایرے کپڑے تنگ ہوئے نہ وجود دا ایک انگ بھی نظر آندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے نہ قسم دے کپڑے پاون کو منع کیتا ہے۔ لیکن اج کل دا سر دے اوتے پٹا بھی کوئی نہیں، او جڑی چنی ہے گھر دے اندر پا کے سر ننگیاں ودیاں ٹردیاں ہیں۔ اللہ تعالی فرمانے تو سیدہ قوم دا کو بھی عورت ہے جس نوں پسند کر کے اللہ قرآن میں بنائے فاتخذت من دونهم حجابا۔ اللہ تعالی فرمانے نو پردہ بنا کے رکھیے بپردہ ہو کے اللہ کو عورت پسند ہے جڑی پردے والی عورت ہے جڑی عورت دا پردہ کوئی نہیں اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ اللہ تعالی فرمانے پردے دی حالت اندر بیٹھیے اس ویلے میں دیکھتے فارسلنا الیہا روحنا، اللہ نے اپنا روح بھیجے، روح مراد جبریل ہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیج کے بندی دی مریم کو اللہ کیڑے طریقے نال بھیجے۔ اللہ تعالی فرمانے فتمثل لها بشرا سویا، میں جبریل نو آکھیا ہے کہ سونے انسان دی شکل بن گیا بشرا سویا، ایہو جی بشر دی شکل اختیار کر کے تمثل باب تفاعل ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا پہلے شکل مستقل طور تے اختیار کر کے اس واسطے فرمایا جبریل علیہ السلام انسان دی شکل بن کے گیا مگر عام انسان دی سویا سونا انسان۔ اس واسطے ایک حدیث جاتا ہے کہ جبریل سونے محمد کی شکل بن گئے کیونکہ دنیا کے اندر محمد کو سونا دیا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے جبریل بھی سونی شکل اختیار کر کے گئے۔ اللہ کریم فرمانے فتمثل لها بشرا سویا، سونے انسان کی شکل بن کے جڑے ویلے جبریل بھی تے اندر داخل ہوئے وہ بھی اللہ دی ولی ہے جڑے ویلے اس عورت نے ڈٹھے اوے کون مردے تے بغیر اجازت دے اندر آ گئے تے نہ واقف بندے جڑے ویلے ڈٹھے فوراً آکھن لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ او کون ہے؟ میں اللہ پاک دی پناہ منگدیاں تیرے شرارت کو بچن بولوں تیرے شر بچن بولوں میں اللہ کو پناہ منگدیاں میرے نیڑے نہ آویں۔ آواز دیتی خبردار اگر نبی ہونے وہ کو پتہ آکھا لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں تیرے شر تے بچن بولوں اللہ کو پناہ منگدیاں۔ ان کن کا تقیا، اگر تو متقی ہے تیرے دل وچ اللہ کا ڈر تے خوف ہے، اگر خدا نو مننا ہے تے اگر نبی ہوے اٹھائی ہٹ ور پیچھے واپس ور معلوم ہوتا ہے کہ جڑی با حیا تے با پردہ عورت ہوندی اللہ دی ولیہ کسی مرد کو دیکھ کے راضی کسی حیا دی اور نہیں ہونی کہ جے یہ عادت نہ ہوئے تو آپ کو حیا نہیں ہونی۔ ہن جبریل سونی شکل اختیار کر کے گئے مگر وہ با حیا عورت ہے اللہ دی ولیہ ہے اس کو دیکھ کے راضی نہیں۔ تو کون ہے بغیر اجازت اندر آئے؟ اگر کو مقصد ہے اللہ کو ڈر دے تو نبی ہو پیچھے ہٹا تے اج کل پیر صاحب کا بھی مولوی صاحب کا بھی دروازہ نہیں کھڑکایا اندر مرد ہے یا نہیں اجازت نہیں ملی اندر لگا تے اب بیٹھیے مرید نہیں آؤ پیر صاحب آؤ اس زمان کے صرف تے ہاتھ رکھ لیتے جنی بیٹھ بیٹھے یہ
بچی چلی بہن یہ بہن یہ پیس ہے یہ اللہ دی ولی ہوندی او دروازے تو اگوں قدم رکھن دی گدا کر اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے عورت اکھ لگی بی بی مریم اللہ دی ولی ان کنت تقیا اگر اللہ قدرت ہے اللہ دا خوف تیرے دل دے اندر ہے تے میں نے نیڑے نبیاں آویں جیو دیاں پیچھے ہٹ ون تے واپس ون او اکھ لگا او مائی مریم گھبرا دی کیوں ہے پریشان نہ تھی او اکھ لگی میں پریشان نہ تھی میں تے گیا کون تھی تو کون ہے اپنا تعارف تے کروا تو کیوں آیا ہے تے کیوں کیڑے واسطے آیا ہے تے تو کون ہے تے کدھر آیا ہے او اکھ لگا او اللہ دی بندی جو مجھے تے سمجھے او میں کوئی نہ اکھے تو کون ہے اکھے انما انا رسول ربک میں تیرے رب دا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل میں کہ ہاں ہن اللہ دی ولی ہے کہ نہیں بی بی مریم ہے ولی اللہ دی ولی ہے زندہ ہے سامنے جبریل کھڑوتا ہے انسان دی شکل وچ آیا ہے مگر زندہ ولیاں نو جبریل دا پتہ بولو زندہ ولیاں نو اے پتہ کوئی نہیں جو انسان ہے یا فرشتہ ہے جڑا زندہ ولیاں نو پتہ کوئی نہیں تے جڑے ویلے اللہ دا ولی دنیا تو ٹر ونجے وال پچھلا دا کیویں پتہ لگ ویندے معلوم ہو دے جڑا زندہ اللہ دے ولی نو پتہ نہیں لگدا سامنے نہیں کھڑوتا ہے جبریل صرف شکل اختیار کی نہیں کھڑوتا ہے انسان دی مگر زندہ ولی نو پتہ نہیں جو انسان ہے یا معلوم ہو دے اندر دی حقیقت نو جانن والا کون ہے جڑے ویلے بندہ مر ویندا ہے او جہان بھی بدل گیا مکان بھی بدل گیا زمان بھی بدل گیا اس نو تا اپنے پتہ نہیں ہوندا پچھلا دا کے پتہ ہوندا ہے اس واسطے زندہ اللہ دی ولی ہے سامنے جبریل کھڑوتا ہے انسان دی شکل وچ آیا ہے مگر مت بھی ڈرتی تائی پئی ہے جو اگر پتہ ہوندا تا ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں اگر پتہ ہوندا تا گلاں کرن دی ضرورت کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے زندہ ولیاں نو اندر دی حقیقت دا پتہ اندر دی حقیقت دے حالت نو جانن والا کون ہے اللہ دا بھیجا ہے جبریل انما انا رسول ربک میں جبریل تیرے رب نے مینوں بھیجیا ہے جڑے ویلے اس آکھے بی بی مریم دے اُتے جڑا خوف آیا ختم ہو گیا جڑا ڈر آیا اس نو تا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں کون مرد آ گئے میری حویلی کے اندر اجازت بغیر ہن پتہ نہ کہ یہ انسان نہیں ہے تا فرشتہ ہے اب او ڈر تے خوف جڑا ہے تے وچوں ختم ہو گیا او ہن پوچھ دی اچھا او جبریل کیوں آیا ہے کیویں آیا ہے کیڑا اللہ دا حکم گھر کے آیا ہے ہن جبریل آ گئے لے احاطہ لگے کمال ہے یہ اللہ کی ولی ہے جیسے کوئی جبریل آیا کرتا ہے اتنے علاقے جو تے اللہ کا حکم گر گیا کرتا ہے ولی وہ ہوتے ہیں جو رب دے سنے آمین تے جبریل گر گیا ہے تے مگر سنے ہے بڑا عجیب ہن پہلا خوف ختم ہو گیا تے دوجا شروع وہ تک خوف ختم ہو گیا دوجا تیرا شروع ہے آنکھا لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی
شادی کا ہوئے تو وہ اندر کا قسم نہیں کرتی عادت ہوئے یہ تو ہے گلہ کوئی نہیں تے بس کیویں پتر ہو سی یہ مریم ٹھیک کر کی تھی ابو جبریل دے قالا قضا لے کے اے اللہ دا فیصلہ ہی تے ایویں ہو کے کون قالا قضا لے کے قالا ربو کے ہو علیہ حیّن ہو علیہ حیّن ولنجعلہ آیۃ للناس اللہ پیا دے تینوں اس حالت اندر پترے سا اللہ نو پتے بدکار بھی کوئی نہیں شادی شدہ بھی کوئی نہیں اللہ تینوں اس کوارے پال دے اندر پتر دے ہونا ہے کیوں کہ اللہ فرماندے ہو علیہ حیّن اس حالت دے اندر اللہ تینوں پتر تے دے تے اللہ واسطے کوئی اوکھی گل اللہ واسطے کوئی مشکل کام اللہ بغیر شادی کے بغیر کسی انسان کے مرد کے نیڑے لگن دینا پتر دے تو دے سکتے دینا ہن دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ نے پیدا کیتے تے بغیر ماں نے پیدا کیتے آدم دا نہ کوئی پیو ہے تے نہ کوئی ماں ہے اسی طریقے نال اللہ نے اسے آدم دی پسلی دے وچوں اما حوا نو پیدا کیتا وہ سمجھ آئی نہیں اس پسلی دے وچوں پیدا تھی ہوئی وال اسے نہ جوڑے دے وچوں ساری انسانیت اللہ نے پیدا کی ہے تے اسی طریقے نال اللہ کریم فرمانے رو بی بی مریم جڑا میں آدم علیہ السلام بغیر پیو ماں دے پیدا کر سکدا تے میں اللہ کریم تیرے وچوں تیرا بیٹا بغیر باپ دے بھی پیدا کر ہو علیہ حیّن اس حالت دے اندر تینوں پتر دینا میرے واسطے کوئی اوکھی گل کوئی نہیں میرے واسطے آسان ہے تے میں تیرا پتر دینے والی نہ جعلہ آیۃ للناس تیرے پتر میں اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے اپنی قدرت کی نشانی بنانا ہے ایو دی نشانی بنانا تاکہ کائنات کو پتہ لگ وجے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر جے کو اللہ نے بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے اپنی قدرت نال پیدا کیتا ہے اسباب عادیہ دے خلاف پیدا کیتا ہے اپنے قانون دے خلاف اپنی قدرت دے نال پیدا کیتا ہے تے اللہ اس کو نشانی بنانا ہے کہ قرب قیامت کے لیے اللہ اس کا بلا دنیا دے اندر نزول فرمانا ہے اللہ اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے اپنی قدرت دی نشانی بھی بنانا ہے لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ورحمۃ منا اس حالت کے اندر پتر مل وجنا میں اللہ دی رحمت سمجھے زحمت نہ سمجھے یہ اللہ دی ہونے کی خصوصی رحمت تے گل سن تے دا روح ہوے تے بھاوے نہ ہوے نا مکان امر مقضیہ اے فیصلہ طے شدہ اے اللہ پتر دے گا معلوم ہے بی بی مریم بھی اللہ دی ولی ہے اودی ماں بھی اللہ دی ولی ہے مگر اودی مرضی ہے پتر ہوے اللہ کے دی دھی دی اودی دھی بھی ہونے لگے جب کوئی اے بھی اللہ دی ولی ہے ایدی مرضی ہے کہ میرا پتر نہ ہوے تے اللہ دی مرضی ہے کہ پتر ہوے مرضی کہہ دی چلی اللہ دی ولی ضرور ہے مگر مرضی دی مالک نہیں مرضی کا مالک ہے کون ہے اللہ کریم فرمانے جبریل کان کان امرا مقضیا اے فیصلہ طے شدہ اے دھو کے راونے اللہ دا پی بھاوے تیرا روح ہوے تے بھاوے نہ ہوے میں اللہ دی مرضی بن گئی میری مرضی کے نال بنا دی گل تو پوری کرو تمہاری مرضی ہے تمہاری ہوے تے ساری مرضی جڑے ویلے اے گلاں ہوئیاں اس ویلے پتہ لگ جائے جبریل کھڑوتا ہے بی بی مریم دی کاچی پھوک ماری اللہ نے حکم نال نے پھوک ماری ہے تے حمل ٹھہر گئے یہ ہو گئی جبریل نے پھوکا مارا ہے تے بی بی مریم کے ہو گئی حاملہ عورت بن گئی اللہ کریم فرمانے فحملت فانتبذت به اللہ تعالی فرمانے فانتبذت به مکان
قریب ہو گئے ایسی حالت کے اندر دو چیزاں کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تے کھانا کی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ کریم فرمانے جبریل جلدی بن انو مج کے جھکی جگہ تے کھڑو ہو کے پر مار کے پر دے ذریعے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے جبریل آ کے پر کرے تے پانی کا چشمہ چلن لگ ویندے پانی جاری ہو ویندے اس ویلے پانی چل پیے تے جڑے ویلے کھجور دے درخت نوں پکڑ کے بیٹھیے اللہ کریم فرمانے نے ایک گل بھی کرے نہیں بیٹھی اپنے نال اس ویلے جی لیتنی من تو قبل هذا وكنت نسيا منسيا ہائے وے کاش کے ایک ٹائم میں نہ دیکھنا پویا اس ٹائم آن تو پہلے میرے تے موت آ گئی ہو گیا من تو قبل هذا میں دنیا تو مر چکی ہوں كنت نسيا منسيا میں بھولی بھلائی ہو گئی ہوں میں کوئی یاد نہیں نہ کریا اس واسطے میں مر گئی ہوں مگر ایک ٹائم میں دیکھنا نہ پویا مگر دل کے اندر سوچے جڑے میرے بچہ پیدا ہویا تا لوگاں کیڑیاں گلاں کرنی سوچ اصل اے ہے ڈر تے خوف تے پریشانی تے غم اے ہے کہ بچہ جب پیا تے مر قوم دا وجہ ہے تے قوم کیا ہے ہن درخت لگی نہیں بیٹھی ہے تے آدھی جال ہے تنی من تو قبل هذا وكنت نسيا منسيا ایک ویلے گلاں میں فکر لیے اونوں جبریل آواز دتی فنادا من تحتها جبریل اللہ دی بندی گھبرا نہیں اللہ پیا دے اللہ تحزنی او مجھے تے غمگین تھی منی ضرورت نہیں پریشان تھی منی ضرورت نہیں ایہو جیاں گلاں کرن دی ضرورت نہیں کیوں اس واسطے قد جاء رب کے تحت کے سریا ان ویگ کا سہی تیرے تن پانی کا چشمہ چلدا پیے جو پانی دی ضرورت ہوئی تا پانی کا چشمہ چلدا پیے انہوں جبریل اے گلاں پیا کرے او اگے گل ہے کنی من تو قبل هذا وكنت نسيا منسيا انہوں جبریل اللہ تحزنی قد جعل رب کے تحت کے سریا ان پانی چلدا پی ضرورت ہوئی تا تے ور جبریل اللہ پیا گئی او جڑے درخت نوں پکڑ کے بیٹھی حسی الیک بجذع النخلا اے سکا جڑا کھجور دا درخت ہے اس نوں پکڑ کے تھوڑا جہا اپنے پاسے چھک تے جھکی گئے او آکھن لگی اے درخت میرے کولوں کتھے ہلدا ہے میرے اندر اتنی طاقت بھی کوئی نہیں تے اس ہلنا بھی کوئی نہیں او جبریل نے حسی الیک بجذع النخلا اللہ کے آگے تھوڑا جہا ہاتھ نال تو حرکت کر اس نوں پکڑنا تے تھوڑا جہا اشارہ کر کے چھکنا تیرا کم ہے حرکت کرنا تیرا کم ہے تو ساکت علیک رطبا جنیا اس درخت نوں پکڑ کے چھکنا تیرا کم ہے سکے درخت دے وچ تازہ کھجور تلے ڈھا کے تیرے انگوٹھے لا دینا میرے رب دا کم ہے وہ سمجھ نہیں پئی نہیں آدھے نام جاننا کرے کی کرن سکے ڈھانے مگر اس ویلے ڈھانے جڑے ڈھامڑا کون ہے اللہ کریم فرمانے کھجور دا سکا درخت ہے کوئی ساوا پھڑا بھی کوئی نہیں پانا بھی کوئی نہیں مگر سکے درخت جو اگر اللہ تازہ پین چکے دے تو مجھے کوئی اوکھی گل کوئی نہیں اللہ کریم فرمانے نے جڑے ویلے جبریل اس نوں تسلی کھڑا دے گئے گھبرا نہیں پریشان نہ تھی سارے انتظام تیرے اللہ نے کرنے کیونکہ تو اللہ دی ولی ہوئی اللہ دی دوست ہوئی تے ایک
جبریل آدھے فقلی
پتا یہ مخلوق تو اس کو ولی سمجھے دیئے جن وجود کے کپڑے نہ ہو جیرا منجو ننگا ہو سی دنیا دا قلیب ہو سی غریب ہو سی یہ آخر دا پہنچے سرکار ہے ایک تب اللہ دا ولی ہے یہ دیوے کرے ٹھیک ہے ایک نمانا کی زکاة کی ضرورت کوئی نہیں یہ پہنچے سرکار اندازہ جڑے ویلے قوم کملی نٹھا آکھا لگے لقد جیت شیئن فریا او بی بی مریم کیڑا کام کر گیا نہیں کوئی پر اپنے اوپرا کام کر گیا نہیں کوئی یا اخت ہارون ما کان ابوکی ولا سوئن وما کانت امک بغیا آکھا لگے تیرا سارا خاندان چنگا تے نیک آئی تے تو کیڑا کام کر گیا نہیں کوئی اللہ کریم نالک بیدل بھی کسی آئی کہ جڑے ویلے گل پوچھے نہیں صحیح تو آخر میں گل نہیں کرنی یہ بچے تو اشارہ کرے بچے تو اشارہ کرنا تیرا کام ہے بچے کو بلوانا میرا کام ہے جڑے ویلے قوم نے گلاں کرنی شروع کی تھی اللہ کریم فرمانے فاشارت الیہ بی بی مریم نے اشارہ کیتا بچے کو اپنے پوتر تو کہ میرے نال گل نہ کرو اس نال گل کرو وہ آخر لگا ایک کام دے تیری جی گل دے کام کی تھی آنی شادی بھی کوئی نہیں ہوئی نوجوان لڑکی کواری تے بچہ چاہ کے آنے کوئی تے واللہ دی گل کو دلار کرو دے ای وجہ بچے کو لے دے انہیں آنکھ لگے کانو کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا او معصوم بچہ دے ماں دی جھولی دے اندر ہے یا اپنی گھوڑے دے اندر ہے سب دے نام کی یہ گل کرو او جڑے بچے ہونے موتے کرے دے نہیں ہونے صرف روندے ہونے روندے تو ہونے دینا مگر بلندے نہیں ہوندے آخر لگے اس نال کی نے گل کرائے او دی نے اس بی بی مریم نے بچے تو اشارہ کیتا ہے تے انہاں تے اس نال کی نے گل کرائے وہ تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام دی کان وچ گل کیتی او میرا عیسیٰ علیہ السلام ہن انکار میں اللہ پیا دا چپ نہ کر بول کیونکہ میں اللہ پاک تیری ماں کو چپ کروایا ہے چپ کرایا ہے زبان بند کروائی ہے تاکہ کہنا کو پتہ لگ بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے میرا ماں دیا صفائیاں پیڑے میں اور ماں دیا صفائیاں کو دے میرا پیغمبر تیری ماں چپ کر کے رہا ہے کیونکہ صفائیاں دے در میں اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کو بلوانا ہے اللہ کریم نے کام کے اندر گل کی عیسیٰ علیہ السلام بول اللہ کریم فرمانے جڑے میرے اللہ نے اپنے کام کے اندر اپنی قدرت نال گل کی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے ماں دی جھولی کے اندر آتا انی عبد اللہ او قبل بھولی قوم میں اللہ کا بندہ میں کہتا بندہ میں اللہ کا بندہ ہاں کیوں بات ہے کہ اللہ نے میں کو اپنی قدرت نال پیدا کیتا ہے انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہاں اب دیت اعلان اس وقت کرے گا پیے اللہ کو پتہ ہے یہ اعلان کروایا جو کل عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کھڑے انہوں نے کہا اللہ کا پتر ہے کہ اللہ نے پہلے معصومیت کی حالت میں اعلان کروایا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبد اللہ میں اللہ کا پتر نہ بلکہ میں اللہ کا کون بندہ ہاں
نماز دیتا جتنے کتنے کے زکات دیتا کہ معصوم تو حیا اتنے کہیں جیندہ رسا مطلب ہے جڑے ویلے موت آ گئی نماز ختم موت آ گئی زکات ختم موت آ گئی خیرات ختم اج کل لوگاں نے دیکھو جی اللہ دے نبی اپنے قبر وچ زندہ ہیں حتیٰ کہ اللہ دے نبی اپنے قبر وچ نماز پڑھدے کھڑوتے ہیں اللہ کریم فرماتے نہیں نماز ہندا زندگی نال زکات ہندا زندگی نال خیرات ہندا زندگی نال جڑے ویلے موت آ ویندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله جڑے ویلے بندے نوں تے موت آ ویندی تے عملاں دا سلسلہ منقطع ہو ویندے ختم ہو ویندے ہن نمازاں وی ختم روزے وی ختم زکاتاں وی ختم حج تے خیراتاں وی ختم ہو گئیاں کیونکہ موت دا مطلب ہی ہوئے کہ ہر چیز نوں ختم کر دیندی ہے کیونکہ نمازاں تے زکاتاں اس جہان دے اندر ہے اے دار الامر جڑا دنیا دا جہان ہے ایتھے نمازاں تے زکاتاں مرن تو بعد کوئی زکاتاں تے نمازاں کوئی نہیں ہونی اللہ کریم فرماتے عیسیٰ علیہ السلام خدا دے ماں تم تو حیا اتنے تے میں جیندہ رہساں تے باتاں کرے گا رہساں کہ جڑا موت آ گئی تے والی باتاں ختم ہو گئیاں ابو عیسیٰ علیہ السلام آخری گل قوم نوں کیا کہتے ہیں میری آخری گل ہے اللہ دا پیغمبر نے السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا میرے اوپر اللہ دی سلامتی جس دی میں پیدا کیتا گیا میرے اوپر اللہ دی سلامتی جس دی میرے اوپر موت آسی میرے اوپر اللہ دی سلامتی نے جس دی میں اٹھایا ویسا جیتا کر کے اٹھایا ویسا ابعث حیا یہ قبر کے موئن کے جیندے بولو جیندہ واسطے اے جہان مویا واسطے قبرستان یہ میرے مر وجے آدھے حسین جلدی جلدی قبرستان گھر ونجو جیندے کو کوئی نہیں دے گا ہر کوئی نہیں دے گا کیونکہ اے جہان جیندہ واسطے قبرستان مویا واسطے تے جڑا موئے ہی نہ قبر دے اندر بھاوے نبی ہیں بھاوے ولی ہیں بھاوے چھوٹے بھاوے بڑے جو بھی ہیں قبر جڑی ہے مویا واسطے انہیں جیندہ واسطے کوئی نہیں ہونیا اے وکری گل ہے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں دے وجود محفوظ رکھے گئے انہاں دے ان تر تازہ رکھے گئے جنہیں رکھے گئے قیامت دے ہوئے محفوظ دے تر تازہ پیدا ہے اتنا خوشبودہ گلاب دا پھول بھی تر تازہ نہیں رہتا جنہیں اللہ دے پیغمبر دا وجود تر تازہ رہتا ہے لیکن گل ہوگا موت نہ لے اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود آتا ہے جس دن میں اٹھایا ویسا جیتا کر کے معلوم ہوتے قبرہ نے بھی جیڑے بھی ہیں مردہ ہیں اٹھایا جیتا کر کے اٹھا ہوئے دے جنہ پہلے جیتا کوئی جیندے کو جیندے کرے نا جیندہ موئے کو کرے نا کہ پھرانا مویا پہ جو ان ایک ایسا جیڑے تو جاگدہ پہ ہو گئے تو سب کیا تھا اٹھی گئے تے جیڑا ستا پہ نیندر میں کو جگہ دے ہو تے جیڑا جاگدہ پہ کو جگہ دے ہو کو جگہ مندی لوڑ ہے وہ یہ مجھا سب آ دلو یہ ہوگا نیندر پہ تو پرائی نہ بچو تاکہ جاگ ہو تو اس واسطے اللہ فرمانے ابعث حیا یہ قبر میں اندر ہیں وہ موئے ہیں اللہ انہاں کو جیندہ کر کے اٹھائے تھے اگر قبر جیندے ہیں تو حیا کا لفظ کیوں ہے معلوم ہوتے قبر دے وچ جڑے ہیں لوگ موئے ہیں اموات مردہ ہیں غیر احیاء جیندے نے تے ان میں مردہ ہیں وما یشعرون ایام یبعثون انہاں کو تو اپنے اٹھائے جانا دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ سب کو کدا ہی نہ قبراں کو اٹھائے تھی جے کو اپنا پتہ کوئی نہیں انہاں کو تھوڑا میں پتہ ہے تو بہرحال میرے دوستو گل یہ ہے کہ میں تھوڑا اللہ دی ولی دی داستان سنائیے یہ اللہ دا سچا ولی ہے دیکھو اللہ دا قرآن ولی آتے انہاں دی ولایت دا منکر ہے سو سنو کافر دے آئے قرآن دا منکر بن دے کافر ہوتا ہے مگر شرط ولی ہونا